السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ جو بالکل آسان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا وظیفہ دے رہا ہوں، جو کہ رزق روٹی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ اس آیت مبارکہ کی پہلے بھی میں آپ کو کئی وظائف دے چکا ہوں کہ آپ نے جمعے کے دن اس وظیفے کو کریں، منگل کے دن کریں، نماز تہجد میں کریں، مختلف اوقات اور مختلف دنوں کی مناسبت سے آپ کو اس آیت مبارکہ کا کہ جو وظائف ہیں میں دے چکا ہوں۔ تو یہ وظیفہ جو ہے ان سب سے الگ سے ہے، لیکن جو وظائف ہیں ان کا دنوں کے ساتھ اور ٹائم کے ساتھ بہت ہی گہرا اثر تعلق ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کی مناسبت سے، دن کی مناسبت سے آپ ان وظائف کو کرتے ہیں تو ان کی الگ سے ایک تاثیر ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن آج کا جو وظیفہ ہے آپ اس کو کریں، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت تو آپ کی غیبی مدد کس طرح فرماتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ایسا نہیں کہ آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں اور کام کاج کچھ نہ کریں، نہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ کام کرنا ہوگا۔ آپ دیہڑی کریں، کسی دفتر میں کام کریں، کہیں مزدوری کریں، کوئی ڈھابہ لگا لیں، کوئی آپ آفس میں چلے جائیں، یعنی کہ کچھ نہ کچھ آپ کو کام کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس وظیفے کا جو ہے وہ وظیفے کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کو آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، صرف آپ کو اس وظیفے کی جو پاور ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب نے مجھے یہاں واٹس ایپ پہ رابطہ کیا تو وہ بہت پریشان تھا، اور اتنا پریشان تھا کہ بالکل وہ رو رہا تھا، بہت تنگ تھا، اور مالی پریشانی کی وجہ سے جو رشتہ دار تھے، دوست احباب تھے، وہ تمام اس کو چھوڑ چکے، کیونکہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، مالی حالت کمزور ہو جائے تو اکثر جو آپ کے قریبی دوست ہوتے ہیں وہ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، آپ کے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو بہن بھائی چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو اپنی اولاد بھی چھوڑ دیتی ہے، نظر انداز کر دیتی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے، سب کے ساتھ نہیں لیکن اکثر یہ ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہی حال تھا، ان کا کہنا تھا کہ میں بہت پریشان ہوں، سب مجھے چھوڑ گئے ہیں، کل تک وہ لوگ جو میرے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، آج وہ لوگ مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں، میرے کام تو خود ہی نہیں آ رہے، میرے ساتھ تعلقات رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو میں نے یہ وظیفہ انہیں بتایا، اس ہاتھ میں تلقین کی کہ آپ نے مکمل یقین کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو احتیاطی تدابیر بتائیں، اور آپ یقین جانیے گا کہ اللہ رب العزت نے چند دنوں کے اندر اس پر اتنی رحمت فرمائی کہ وہ بندہ جس کے پاس 2 وقت کی روٹی مشکل تھی، اللہ نے اسے کروڑ پتی بنا دیا۔ وہ کیسے کہ پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور شکریہ ادا کیا، تو میں نے کہا کہ شکر تو اللہ کا ادا کرے، تو وہ رو بھی رہے تھے اور خوش بھی ہو رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے ایک بانڈ لے کے رکھا ہوا تھا تو میرا اچانک سے وہ بانڈ لگ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی غیبی مدد کس طرح فرمائی کہ وہ کام مزدوری تو کر رہا تھا، لیکن اللہ نے یہ ایک راستہ بنایا، ایک بہانہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے بس کو عطا فرما دیا۔ تو اسی طرح آپ اپنا کام کاج بھی کریں، مکمل یقین کے ساتھ، صبر کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ 2 دن کریں، 3 دن کریں اور آپ اس کو چھوڑ دیں کہ نہیں کچھ نہیں ہو رہا، نہیں، آپ کا کام ہے وظیفہ کرنا۔ رب دینے والا ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے، اور دیر سویر کے اندر بھی رب کی قدرتیں ہیں، حکمتیں ہیں، لیکن مالک کریم آپ کو غیب سے ضرور عطا فرما دے گا۔
اور جو آپ کی اتنی پریشانی ہیں وہ دور فرما دے گا۔ تو ہمارے وظائف کی ایجاد کے لیے لازمی ہے کہ اب تک اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام، سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ سب سے پہلے تو آپ نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور اللہ نے جو آپ کو توفیق دی ہے اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر صدقات کا اہتمام لازمی کریں، اور توبہ استغفار کریں اللہ سے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اس کے بعد یہ وظیفے کا جو طریقہ ہے یہ آپ نوٹ کر لیں کہ نماز فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے عصر کے بعد جب وہ سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت، یہ 2 ٹائم ہیں وظیفہ کرنے کے، تو آپ وہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول اور آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں صرف ہاتھ اٹھا لینے آپ نے دعا کے لیے، اور آنکھیں بند کر کے توجہ کے ساتھ 11 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بس آپ نے یہ پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں، اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا باجداد، آپ کے صحابہ کرام، ازواج مطہرات کو اس سارے ثواب کریں اور اللہ کی حضور دعا کریں۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی آپ وظیفہ کریں گے توجہ کے ساتھ کریں گے، اپنے معاملات کو ذہن میں رکھ کے کریں گے، اور مکمل یقین کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اسی طرح عصر کے بعد جب سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے وضو بے وضو آپ اس آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ مالک کریم آپ پر کتنا رحم اور کرم اور مہربانی فرماتا ہے۔ ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے وظائف کی یاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کے نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔